فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ۔ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم ومبغضی شیعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ ام فروہ بنت توقیر حسین، مرحومہ صفدری بیگم بنت سید محمد وکیل اعظمی، مرحومہ فخر النساء بیگم بنت محسن رضا، مرحوم سید محمد وکیل ابن سید علی نقی، مرحوم سید محمد محسن ابن سید محمد احسن، مرحوم سید توقیر حسین ابن محمد شبیر حسین، مرحوم سید جاوید رضا ابن علی طاہر صاحبان کے روح سے ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ یہ مجالس جو بعنوان عزائے فاطمی منعقد کی جا رہی ہے، میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ہمارے عقائد کی سلامتی صدیقہ طاہرہ کی ذات کی برکت کی وجہ سے ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہا کا ایک لقب مبارکہ ہے۔ مبارکہ لقب پر کبھی انشاءاللہ گفتگو ہونی چاہیے کہ بی بی کو مبارکہ کیوں کہتے ہیں، کیونکہ روایات میں ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے لفاطمہ عند اللہ 9 اسماء، بی بی سلام اللہ علیہا کے 9 نام خدا کے نزدیک ہیں۔ ابھی خود گفتگو ہے کہ مقام اندیت کیا ہے اور عند اللہ یہ نام ہونے کا معنی کیا ہے۔ لفاطمہ عند اللہ 9 اسماء، 9 نام بی بی کے عند اللہ ہیں
ان میں سے ایک نام یہی مبارکہ، یعنی وہ ذات جو پر خیر و برکت ہو۔ مبارکہ لفظ برکت سے لیا جاتا ہے۔ برکت کا معنی ہم نے تھوڑا سے محدود کیا ہے۔ ہمارے ہاں اگر 2 روپیہ 4 روپیہ ہو جائے تو کہتے ہیں برکت ہوئی، یہ ہم نے محدود کیا برکت کا معنی۔ برکت عربی لحاظ سے اگر بات کریں، برکت یعنی وہ چیز جو بہت زیادہ نفع بخش ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا 10 روپیہ اگر خدا کی اطاعت میں خرچ ہو تو وہ 10 روپیہ مبارک ہے۔ توجہ فرما رہے نہیں؟ ہزاروں روپیہ ہو لیکن اطاعت خدا میں نہ خرچ ہو تو وہ مبارک نہیں ہے۔ بس برکت کوانٹٹی کے لحاظ سے نہیں ہے، برکت کا معنی کہ کتنا نفع ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے جب اپنا انٹروڈیوس کرایا کہ کون ہوں میں، تو قرآن نے کہا کہ کتاب مبارک، قرآن کتاب مبارک ہے۔ کتاب مبارک یعنی کیا؟ یعنی وہ کتاب کہ جس کو ہر لحاظ سے، حتیٰ قرآن کے بارے میں ہے کہ اگر آپ کے جیب میں بھی یہ قرآن ہو تو تطرد الشیطان، تو یہ شیطان کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ قرآن نہ پڑھیں، فقط نظر کریں قرآن کی جانب، تو روایت میں عبادت ہے۔ مبارک جو چیز ہوتی ہے نا، اس کو جس لحاظ سے بھی دیکھیں مبارک ہے۔ پڑھیں تو ثواب، دیکھیں تو عبادت، پاس ہو تو شیطان دور۔ مطلب سمجھ رہے مبارک کا معنی کیا؟ اب صدیقہ طاہرہ ہے مبارکہ، یعنی جس ذات کا ایک ایک مرحلہ ذکر کیا جائے تو مبارک، سنا جائے تو مبارک، فرمانے نہیں، یعنی ہر لحاظ سے یہ ذات۔ اور پھر اگر بات آ گئی تو میں یہیں پر ایک بات کہوں، قرآن اور صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو کبھی ملا کر دیکھیے۔ قرآن کے بارے میں روایت میں ہے، پیغمبر فرماتے ہیں انا یاتی القرآن یوم القیامہ بکرا، جب قرآن قیامت کے دن آئے گا تو ایسی حالت میں آئے گا جیسے اب تک کسی نے اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ مطلب کو تھوڑا سا سمجھیے گا، یعنی ہم نے قرآن کی کتنی تفسیر دیکھی، آپ دیکھ لیجئے، ابن عباس سے لے کر آج تک لوگ تفاسیر قرآن کیے جا رہے ہیں اور تفسیر قرآن آتی چلی جا رہی ہے، لیکن روایت کہتی ہے کہ کل جب قرآن خدا کے حضور میں قیامت میں آئے گا تو ایسا ہوگا کہ جیسے اس کے مطالب تک ابھی کوئی پہنچا نہ ہو، بلکہ قرآن ایک دریا ہو اور پوری دنیا ساحل پہ بس کھڑی ہو۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں؟ یعنی اتنی تفاسیر کے بعد اگر قرآن کل قیامت میں آئے تو ایسا لگے گا کہ یہ دریا تھا جس دریا میں ابھی لوگ گئے نہیں، ساحل پہ کھڑے تھے۔ پس قرآن وہ دریا ہے کہ تفاسیر ہزاروں ہو جائے لیکن اب تک کوئی اس دریا کے کنارے سے آگے نہیں گیا۔ اب مطلب سمجھیے گا، فاطمہ شب قدر ہے، یہ بھی اسی طرح ہے، جتنا بھی ذکر کرو دریائے فضائل فاطمہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی واقعاً انسان اس ذات کو نہیں سمجھ سکتا، میں اپنی جانب سے نہیں کروں۔ روایت آپ کیا معنی کریں گے اس روایت کا؟ روایت میں ہے کانت علیہ السلام مفروضۃ الطاعہ علی الطیور والوحوش وعلی جمیع من خلق اللہ حتی الانبیاء والملائکہ۔ معنی کریے، کانت علیہ السلام، زہرائے مرضیہ اس ذات کا نام ہے، مفروضۃ الطاعہ، جس کی اطاعت سب پر واجب ہے۔ یہ روایت کا جملہ۔ اب آپ کیا معنی کریں بی بی سلام اللہ علیہ کی ذات کانت علیہ السلام مفروضۃ الطاعہ علی جمیع من خلق اللہ، جسے بھی اللہ نے خلق کیا ان تمام مخلوقات پر زہرا کی اطاعت واجب ہے۔ من الطیور، پرندے ہوں،
من الوحوش، درندے ہوں، کون ہو، اگر مخلوق خدا ہوں بات یہاں نہیں ختم ہوتی، وَمِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ، زہرا کی اطاعت تمام انسانوں پر، تمام جنوں پر، یہاں تک کہ ملائکہ پر، یہاں تک کہ انبیاء پر، جس کی اطاعت انبیاء پر واجب ہو اسے زہرا کہا جاتا ہے۔ تو وجہ فرما رہے ہیں یعنی یہ ذات کون سی ذات ہے کہ انبیاء پر اس کی اطاعت واجب ہے۔ اب دنیا حیران اس بات پہ ہے کہ زہرائے مرضیہ نے کہا اور وہاں سے کپڑا چلا آیا، کپڑا آنے پہ تعجب نہ کرنا، نہ آتا تو تعجب ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کانت علیہ السلام مفروضۃ الطاعہ۔ خدا کی قسم عجیب روایت ہے، میں جب بھی صدیقہ طاہرہ کے بارے میں روایات دیکھتا ہوں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یعنی آپ کے سامنے اعتراف کروں کہ واقعاً یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کون بیوی ہے انبیاء پر، اولیاء پر، اوصیاء پر جس کی اطاعت واجب ہو، یہ کون بیوی ہے جس کے لیے مصلح جہان امام غمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف شب جمعہ ہے نا، جس کے لیے امام غمان کیا کہیں، لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میری جدہ کی سیرت میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ اب کیا معنی کریں، خدا کی قسم امام غمان کو پہچانو۔ امام غمان کون ہے؟ امام غمان جس کے بارے میں چھٹے امام فرماتے ہیں لو ادرکت ایام حیاتی لخدمتہ، اگر میں ان کے زمانے کو درک کروں تو میں ان کی خدمت میں رہوں۔ صادق آل محمد جس کے بارے میں یہ فرماتے ہوں، وہ امام جس کے بارے میں امام علی فرماتے ہیں، روایت ہے خدا کی قسم امام غمان کے بارے میں روایت ہے کہ امام علی گریہ فرماتے تھے واہ لشوقا، مجھے کس قدر اس کی زیارت کا اشتیاق ہے، جس کا نام آنے پر امام رضا اپنی جگہ سے قیام فرما جاتے تھے۔ وہ امام وقت فرماتا ہے لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میری دادی کی سیرت میرے لیے حجت ہے۔ نہ کریو خدا کی قسم کون سی ذات ہے؟ یا روایت میں ملتا ہے نحنو حجج اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت علینا، ہم تمام مخلوقات پر حجت ہیں اور ہماری جدہ ہم پر حجت ہیں۔ خدا کی قسم ان روایات کو اگر مجھ جیسا جاہل آدمی تھوڑی دیر گفتگو کرے نا تو واقعاً عقل حیران ہو جاتی ہے۔ میں علماء کی بات نہیں کرتا، جو پڑھے لکھے لوگ ہوں وہ آ کر مانا کریں خدا کی قسم نحن حجج اللہ علی الخلق۔ حجت خدا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حجت الہی کسے کہتے ہیں؟ کبھی غور کریں اس روایت پر۔ معصوم فرماتے ہم تمام مخلوقات عالم پہ حجت ہیں، ہماری جدہ ہم پر حجت ہیں۔ کیا معنی کریں گے آپ؟ حجت کسے کہتے ہیں؟ میں تھوڑا سا ایک معنی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حجت یہ ہے کہ لولا الحجہ لساخت الارض ما اہلہا، اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو تو زمین کے باقی رہنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ یعنی اگر حجت ہے تو زمین باقی ہے۔ تو جو فرمانے یعنی وجہ بقائے ارض کا نام ہے حجت خدا۔ اب معنی کرو کہ ہماری جدہ ہمارے لیے حجت ہیں، تو جو فرمانے اور پھر حجت کا معنی کریے حجت الہی یعنی کیا؟ یعنی کائنات میں جو کچھ رزق آپ کو ملتا ہے صدقہ حجت الہی ہے۔ یہ اپنے نوجوان بچوں سے بھی عرض کروں، دیکھیے کبھی کبھار ہم اس قدر اس دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں نا، بھول جاتے ہیں کہ ہم جس دسترخوان پر بیٹھے ہیں یہ تمام نعمتیں جو بھی اللہ نے آپ کو دیا، مجلس میں آنا ایک نعمت ہے، زیارت پہ جانا ایک نعمت ہے، کھانا ایک نعمت ہے، اچھی صحت ایک نعمت ہے، اچھا مکان ایک نعمت ہے۔ ساری مادی نعمتیں ہوں چاہے معنوی نعمتیں ہوں، جتنی بھی نعمتیں ہیں صدقہ ہیں حجت خدا کا۔
یا یوں آسان کہوں واسطہ حجت خدا ہے. خدا ان کے واسطے سے یہ تمام نعمتیں آپ کو دیتا ہے. یعنی واسطے فیض الہی جو مخلوقات پر فیض الہی نازل ہوتا ہے اس کے لیے واسطہ کون ہوتا ہے؟ حجت خدا. اور ہم سب کو یاد رکھتے ہیں اسی واسطے کو بھول جاتے ہیں. اسی ذات کو ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ یہ جو سانس لے رہا ہوں یہ صدقہ امام زمان ہے. یہ جو نعمتوں میں غرق ہوں یہ صدقہ امام زمان. بھول جاتے ہیں. خدا کی قسم بڑی آسانی سے اپنی زندگی میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ ایک 15 شعبان کو امام کو یاد کیا جاتا ہے. پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ جس کے صدقے میں گزارتے ہو اسے حجت الہی کہتے ہیں. میں اپنے موضوع سے نہیں جانا چاہتا. امام حجت خدا یعنی جتنی نعمتیں مخلوقات کو ملیں اس کے لیے واسطہ حجت. اب معنی کریے ہم حجت ہیں خدا کی تم پر، یعنی تم کو جو کچھ نعمتیں خدا کی جانب سے ملتی ہیں ہم واسطہ ہیں، اور تمام نعمتیں جو ہمیں خدا سے ملتی ہیں زہرا واسطہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تمام نعمتیں جو خدا سے ہمیں ملتی ہیں یہ واسطہ ہے. خدا کی ذمہ. اب ہے کوئی مجال کسی کی جو اس ذات کے بارے میں گفتگو کر کے بتائے کہ کون ذات ہے جو واسطہ فیض الہی ہے اماموں کے لیے، جو واسطہ فیض الہی ہے حجج الہیہ کے لیے، جسے حجت البالغہ کہا جاتا ہے. اس ذات کا نام زہرا مرضیہ ہے. اور شرف جانیے خدا کی قسم، شرف جانیے نوا خان، مرثیہ خان، شرکت کرنے والے، مجلس پڑھنے والے، بانیان، سب شرف اس بات کا جانیں کہ وہ ہم سے نوکری لے رہے ہیں. کبھی ذہن میں یہ نہ آنے پائے کہ ہم ہیں تو یہ ذکر ہے، نہیں یہ ذکر ہے تو آپ ہیں. تو جو فرما رہے ہیں یہ بار بار آپ کو سمجھائیے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کو آ کر بتائیں کہ نہیں آپ کی وجہ سے مجلس اچھی ہو گئی اور آپ کی نہیں. خدا کی قسم جن کا ذکر آسمانوں پر انبیاء کی زبان کی تسبیح ہو، توجہ فرما رہے ہیں نہیں، جن کا ذکر انبیاء کی زبان کی تسبیح ہو وہ تمہاری زبانوں سے اپنے ذکر کے محتاج نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں تم بلند ہو جاؤ تو اپنا نام تمہاری زبان سے نکلواتے ہیں، وگرنہ وہ محتاج نہیں ہے خدا کی قسم کہ آپ ان کا ذکر کریے. یہ خطا کار زبانیں کیا زہرا مرضیہ کا ذکر کرے، یہ گنہگار زبانیں. وہ چاہتے ہیں یہ بندہ بلندی پہ آ جائے ہمارا ذکر کر کے، وگرنہ جن کے ذکر میں قرآن ہو، جن کے ذکر میں سبستہ انبیاء کھڑے ہوں. آپ جا کر روایت دیکھیے، پتہ نہیں کتنی روایتیں میرے ذہنوں میں ایک ساتھ ہجوم کر رہی ہیں. وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتْ الْقُرُونِ الْأُولَى. اس میں جس بھی روایت پہ اگر رکا جائے کم سے کم ایک مجلس پڑھی جا سکتی ہے. وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتْ الْقُرُونِ الْأُولَى. روایت میں ہے زہرا کی معرفت مدار ہے قرون اولا کے لیے. یعنی کیا؟ واقعہ نقل حیران. میں نے عرض کیا یہ روایت مجھ جیسے جاہل کو نہیں پڑھنا چاہیے، یہ واقعاً علماء پڑھیں جو معنی کر سکتے ہوں. وہ علامات، لیکن میں آپ کو شاید آسان کر کے بتاؤں مدار کسے کہتے ہیں. کیونکہ اردو بھی تھوڑا سے سخت ہو گئی ہے آج کل ہمارے زمانے میں. اردو نہیں سخت ہوئی، ہم لوگ تھوڑا سے اردو کم جاننے لگے تو یہ اردو وہی سینٹر. مدار یعنی وہ سینٹر. چاند کے لیے اپنا ایک مدار ہے، سورج کے لیے اپنا ایک مدار ہے، یہ زمین بھی اپنے مدار پر ہے. مدار سے ہٹ جائے اسی کا نام قیامت ہے. پتہ نہیں بات واضح نہیں. اگر سورج اپنے مدار سے ہٹ جائے، چاند اپنے مدار سے ہٹ جائے، مدار یعنی سینٹر سے ہٹے وہیں ٹکراؤ. اب روایت کا معنی کریے. وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتْ قُرُونِ الْأُولَى. زہرا کی معرفت مدار اور سینٹر ہے. تمام چیزیں
اس مدار کے گرد چکر لگاتی ہیں۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح، خدا کی قسم عجیب روایت ہے۔ معرفت زہرا سینٹر ہے، وہ مدار ہے۔ اب سب چیزیں جہاں پر طواف کرتی ہیں، اور آپ کو تو میں آسانی سے سمجھا سکتا ہوں چونکہ آپ اہل حدیث قصہ ہو، اب شاید معنی سمجھ میں آئے۔ جب تعارف کرایا جاتا ہے تو مدار سے تعارف کرایا جاتا ہے۔ کہ کون ہے زہر قصہ؟ کہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ اب تو سمجھ رہے ہیں نا، مدار یعنی تمام چیزیں جہاں چکر لگائیں۔ اور مدار کی خاصیت کیا ہے؟ جو مدار سے جتنا قریب اس میں اتنی روشنی، جو جتنا دور۔ اب انبیاء کو سمجھیے گا، کوئی اولو العزم انبیاء میں سے ہے، کوئی یوں ہی نبی ہے جو اس مدار کے گرد جتنا چکر لگاتا رہا، اللہ نے اس کا رتبہ اتنا بڑھایا، کسی کو ابراہیم بنایا، کسی کو موسیٰ بنایا۔ مجھے فرما رہے وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دارت القرون الاولیٰ۔ کون مانا کرے گا بی بی سلام اللہ علیہ کی ذات کے سلسلے میں؟ ہے کسی کی مجال جو کہے پھر وہی کہنا پڑے گا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ تمام فضائل پڑھ لو، اس کے بعد کو ہم کیا جانے کہ زہرا کیا ہے؟ خدا کی قسم ہمیں کیا پتا یہ کون بی بی ہے جسے مدار معرفت قرار دیا گیا؟ یہ کون بی بی ہے جسے وجہ خلقت نبی و علی قرار دیا گیا؟ یہ کون بی بی ہے جس کے احترام میں نبی اکرم اپنی جگہ سے نہ کھڑے ہوتے ہیں بلکہ استقبال کو جاتے ہیں؟ یہ تمام تمہیدات اس لیے تھی تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں اور بی بی سلام اللہ علیہ کو اب پہچانیے کہ اب یہ بی بی اگر کسی موضوع کے لیے اور اگر کسی چیز کے لیے قیام کرے تو وہ کس قدر رحم ہوگی۔ اگر زہرائے مرضیہ اپنے گھر سے باہر نکل کر آئیں باغ فدق کے لیے، خدا کی قسم میں نے کل عرض کیا تھا، باغ فدق کے لیے زہرا نہیں نکلی ہیں، فدق تلوار زہرا کا نام ہے، فدق ذوالفقار زہرا کا نام ہے۔ فدق کیا معنی رکھتا ہے زہرائے مرضیہ کے لیے؟ جس کے ایک اشارے پر، نہیں اور آسان کروں، جس کے اشارے پہ نہیں، جس کی کنیز کے اشارے پہ، جس کی کنیز کے اشارے پر۔ ابھی نہیں بات واضح ہوئی؟ روایت میں نے دیکھا جناب ام ایمن، کون ہے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی کنیز۔ جناب ام ایمن ایک صحرا سے گزر رہی تھی حج کرنے، راستے میں پانی ختم ہو گیا، کھانا اس زمانے کا حج قیامت کا حج، اگر آپ راستہ بھٹک گئے تو وہی آپ کی موت ہے، کھانا بھی ختم ہو جائے، پانی بھی ختم ہو جائے۔ روایت عجیب ہے، آپ سمجھیے صدیقہ طاہرہ کون ہے، اور پھر سمجھیے کہ یہ قیام کیوں ہوا تھا، یہ قیام کیوں ہوا تھا۔ بی بی سلام اللہ علیہ کی خادمہ، کیا ختم ہو گیا؟ کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، صحرا ہے، اکیلی ہیں، آسمان کی جانب دیکھ کر کہتی میرے اللہ تجھے منظور ہے کہ کنیز زہرا بھوکی رہ جائے؟ روایت کہتی ہے کہ آسمان سے پانی نازل ہوا، برسا نہیں، نازل ہوا، کھانا آیا ہے۔ تم تعجب کرتے ہو کہ کھانا زہرا کے یہاں کیسے آیا؟ وہ کنیز ہے، توجہ فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہے بارگاہ خدا میں میرے اللہ تجھے یہ پسند ہے۔ اس کے بعد روایت میں ہے 7 سالوں تک، یا بعض روایات میں جب تک زندہ رہیں جناب ام ایمن کو پیاس نہیں لگی۔ مطلب سمجھ رہے ہیں بی بی کون سلام اللہ علیہ؟ عظمت بی بی دو عالم سمجھیے، وگرنہ یہ کہہ دینا بڑی آسانی سے کہ باغ فدق کے لیے گئی تھی اور نہیں ملا، نہیں، باغ فدق وہ ذریعہ تھا جس سے اپنی مظلومیت کو ثابت کرنا تھا، جس سے بتانا تھا کہ انسانیت کے خلاف کیا جرم ہو رہا ہے۔ میں بار بار عرض کروں خدا کی قسم، آپ مذہب کے تعصب سے نکلو، آپ آؤ، غور کرو کہ اگر پیغمبر کی بیٹی آئے اس حق کے لیے جو اس کا حق ہے، خدا کی قسم شہزادی سلام اللہ علیہ نے آنے والے تمام انسانوں کے لیے اتمام حجت کر دیا ہے۔
کل کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا کہ ہم تو اس دور میں نہیں تھے، ہمیں کیا پتہ حق کہاں تھا باطل کہاں تھا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم۔ نہیں، تمہارے سامنے عزائے فاطمی میں تاریخ پڑھ کر ہم بتائیں گے کہ دیکھو فاطمہ کہاں تھی، حق وہی تھا۔ پتہ نہیں بات ہے نہیں، فاطمہ کہاں ہیں، فاطمہ نے کس لیے قیام کیا، فاطمہ کے قیام کا مقصد کیا تھا، کیوں زہرائے مرضیہ سلام۔ وہ خطبہ فدکیہ جو مشہور ہے نا، خطبہ فدکیہ میں اٹھا کے دیکھیے گا فدک کی کتنی بات ہوئی۔ اگر فدق کے لیے نکلے، دیکھیں میں آسان کروں نا آپ کے، اگر آپ ایک کسی خاص موضوع کے لیے آئیں تو آپ کی بات کا پورا فوکس وہی رہے گا نا، ادھر ادھر کی کوئی بات بھی کرے گا تو آپ کہیں گے چپ رہو، جو ہمارا موضوع چل رہا ہے اس پہ بات کرنے دو۔ اگر بی بی سلام اللہ علیہ فدق کے لیے آئی ہیں تو پورے خطبہ فدکیہ میں فوکس کہاں ہونا چاہیے، فدق پہ۔ لیکن آپ انشاءاللہ کوشش کریے، میں بہت سی باتیں تو مجلسوں میں نہیں، اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا کہ ساری باتیں پڑھ دی جائیں، بعض ہوم ورک بھی ہونے چاہیے کہ جا کر عزائے فاطمی میں ایک مرتبہ خطبہ فدکیہ پڑھیے۔ میں ایک چیز بریکٹ میں عرض کروں، سادات کے گھرانے میں پہلے زمانے میں، چونکہ اب لیول تھوڑا سا ہر جگہ گر گیا نا، پہلے زمانے میں سادات کے گھرانے میں خطبہ فدکیہ زبانی بچوں کو یاد کرایا جاتا تھا۔ خطبہ فدکیہ کیا کرایا جاتا تھا، زبانی یاد کرایا جاتا، جس طرح قرآن کے سورے یاد کرائے جاتے ہیں۔ تو کم سے کم اب اگر لیول گر گیا ہے تو ایک مرتبہ ایام فاطمیہ میں اس خطبے کو پڑھ کے اٹھا کے دیکھا تو جائے کہ اس خطبہ فدکیہ میں بی بی سلام اللہ علیہ نے، میں ایک استاد کا جملہ نقل کروں، وہ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کو اگر بہت اختصار میں دیکھنا ہو تو خطبہ فدکیہ دیکھ لو، اس سے بڑی بات میں نہیں کر سکتا۔ پوری نہج البلاغہ کو ارے بڑے اختصار میں اگر آپ دیکھنا ہو تو آپ اٹھا کر خطبہ فدکیہ دیکھ لو کہ الحمدللہ الذی علی ما انعم اللہ علیہ، جو بی بی سلام اللہ علیہ نے مدحت پروردگار عالم شروع کیا، وہاں آتے آتے بی بی سلام اللہ، میں نے عرض کیا نا فوکس اگر فدق ہے تو پوری گفتگو فدق کے بارے میں ہو۔ لیکن معلوم ہے خطبہ فدکیہ میں کیا ہے، خطبہ فدکیہ کا ایک اجمالی خاکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ معلوم تو پڑے کہ اس خطبہ فدکیہ میں ہے کیا۔ شروع ہوتا ہے خطبہ فدکیہ حمد و ثنائے پروردگار عالم سے، جیسا کہ دستور معصومین علیہ الصلاۃ والسلام یہی ہے کہ جب کلام کرتے ہیں تو حمد و ثنائے پروردگار عالم سے اپنے کلام کا آغاز کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم کے فضائل کو بیان کرتی ہیں۔ آئیں کس لیے ہیں، فدق کے لیے آئی ہیں نا۔ فوکس کہاں ہونا چاہیے، فدق کے اوپر۔ شروع کہاں سے ہو رہا ہے، حمد الہی پروردگار عالم سے۔ پھر بات آتی ہے پیغمبر کی رسالت کی، پھر بات آتی ہے پیغمبر کی بعثت کی کہ نبی اکرم کون ہے، کیسے مبعوث کیے گئے، کون سی ذات ہے۔ پھر بات آتی ہے اس معاشرے کی کہ تم لوگ کہاں پر تھے۔ بی بی فرماتی کنتم علی شفرۃ علی حفرۃ شفر النار، بی بی فرماتی کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم لوگ معلوم ہے کون لوگ تھے، تم لوگ وہ لوگ تھے جو جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے۔ یہ خطبہ فدکیہ کو جملہ ہے، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم لوگ جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے، وہاں سے میرے بابا نے تمہیں بچایا۔ یہ تمہارا دین تھا، اور تمہاری دنیا کیا تھی، دنیا بھی بتایا کہ دین یہ حال تھا کہ جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے، تمہاری دنیا یہ تھی کہ تم گندا پانی پیتے تھے، تم جانوروں کی اوجھڑیاں جو ہوتی تھیں وہ تمہاری غذا تھی، غلیظ پانی پینے والے، یعنی مادی لحاظ سے بھی تم پست تھے، معنوی لحاظ سے بھی تم پست تھے۔ وہاں سے میرے بابا نے تمہیں یہاں تک پہنچایا۔ آئیں کس لیے، بی بی فدق کی بات کریں۔ آپ یہ کیا داستان بتا رہی ہیں، کہا یہی تو بتانا چاہ رہی ہوں میں اس امت کو کہ میں فدق کے لیے نہیں آئی ہوں، میں اس حق کے لیے آئی ہوں جو حق اگر پامال ہو گیا تو پھر خدا کی بندگی باقی نہیں رہے گی۔ میں فدق کے لیے تھوڑی نہیں آئی ہوں کہ میں فدق کی باتیں کروں، بعد میں آخر میں جا کر دو چار جملے فدق کے بارے میں، وگرنہ وہیں پہ بی بی نے نماز کیوں واجب کیا اللہ نے یہ بتایا۔ عجب، خطبہ فدکیہ میں بی بی فرما رہی ہے الصلاۃ تنزیہا عن الکبر، اللہ نے نماز اس لیے واجب کیا کہ تمہارے وجود سے تکبر نکالا جائے،
20 مورد بیوی نے بیان کیے ہیں فلسفہ احکام، کون سا حکم کیوں واجب ہوا۔ یہ خدا کی قسم خطبہ فدقیہ عجیب دولت ہے ہمارے ہاتھوں میں۔ نماز کیوں واجب ہوئی، روزہ کیوں واجب ہوا، حج کیوں واجب ہوا، والدین کی اطاعت اللہ نے کیوں واجب کی، یہ خطبہ فدقیہ میں کبھی سنیے، کبھی پڑھیے جا کر۔ میں نے عرض کی نا کتنی باتیں ممبروں سے بتائی جائیں گی، اتنا وقت تو نہیں ہوتا۔ الصلاۃ تنزیہا عن الکبر، اللہ نے نماز تمہارے اوپر اس وجہ سے واجب کیا تاکہ تمہارے وجود کو تکبر سے دور کر دیا جائے۔ اب یہیں پر ایک درس دیتا جاؤں اپنے لیے بھی آپ کے لیے، اگر کوئی 2 رکعت مجھے ایسا بنا دے کہ میں بغل والوں کو دیکھنے لگوں کہ ان سے بڑا میں مومن ہوں، تو پھر وہ نماز کا فلسفہ ختم ہو گیا۔ نماز تو آئی تھی تواضع کے لیے، اس نماز نے تمہارے وجود میں تکبر پیدا کر دیا۔ تو وہ جو فرما رہے وہاں ساری چیزیں بیوی نے بیان فرمائی۔ زکوٰۃ اللہ نے واجب کیا تمہارے وجود کو پاک کرنے کے لیے، اللہ نے عدالت کو واجب کیا، اللہ نے ہماری اطاعت کو واجب کیا۔ یہ تمام چیزیں بیوی فدق کی بات کریں، آپ نے پورے خطبے کو کہاں ختم کیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی فلسفہ احکام، بعثت پیغمبر کا مقصد، پھر نبی اکرم کے فضائل شروع ہوئے۔ پھر اس کے بعد بی بی سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ نبی اکرم جب تنہا تھے تو اس وقت ان کا ساتھ دینے کے لیے کون تھا؟ جب سخت حالات تھے، جب جنگ کی آگ بھڑکی ہوئی تھی تو تم لوگ کنارے انتظار کرتے تھے کہ کوئی خبر موت کی آئے اور تم خوش ہو۔ وہاں پر فقط ایک ذات جاتی تھی جو میدان فتح کر کے آتی تھی، وہ میرے شوہر علی مرتضیٰ۔ بی بی فدق کی بات کریں، پھر اس کے بعد علی کے فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ مقدود فی اللہ ہے، پہچانو یہ علی کون ہے جو ذات خدا میں اپنے آپ کو فنا کر چکی ہے۔ پہچانو یہ علی کون ہے جس وقت اسلام پر سختیاں تھیں، مشکلات تھیں، یہ علی تھے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں تھا۔ تم تو انتظار میں تھے۔ خدا کی قسم اگر کبھی وقت ہو تو انسان فکر کرے، بی بی بتانا چاہ رہی ہیں تم کبھی مسلمان ہوئے نہیں تھے، تم کبھی مسلمان ہوئے نہیں تھے، تم مصلحتی مسلمان تھے جو نفاق کی چادر اوڑھ کر دائرہ اسلام میں آئے تھے۔ اور وہی جملہ جو میں آج وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں، وہاں پر بھی بیوی نے فرمایا 5 ریزن جو میں اپنی طرف سے سمجھ پایا کہ کیوں آج تم علی سے دور ہو، کیوں تم علی سے دور ہو۔ اسی خطبہ فدقیہ میں بتایا وَلَمَّا اخْتَارَ اللَّهُ نَبِيَّهُ، جب اللہ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا، بے اختیار ہی، یہاں پہ بھی جملہ عجیب ہے، اللہ نے اپنے نبی کو بلایا، مجبور بنا کے نہیں بلایا، یہ عجیب ہے۔ اور نبی جب موت کا فرشتہ ان تک آیا تو کہا چلو، لیکن تمہارے نبی کی فضیلت یہ تھی اسے اختیار دیا گیا، یا رسول اللہ آپ آنا چاہتے ہیں تو آئیں۔ کب اختیار ہی گئے اس عالم انبیاء میں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب ہوا کیا جب نبی اس دنیا سے چلے گئے۔ یہاں سے مطلب کو غور طلب مسئلہ ہے کہ جب نبی چلے گئے تو ہوا کیا۔ خطبہ فدقیہ پڑھیے، میں بہت روا روی میں بہت تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کیونکہ خوب پورا خطبہ اگر مجھ جیسا جاہل پڑھے تو کافی وقت چاہیے۔ بی بی فرماتی 5 ریزن جو میں اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں اس خطبے سے نکال کر بیان کروں۔ 5 ریزن ہیں جن کی وجہ سے تم علی سے دور ہو، جس کی وجہ سے پیغمبر نے جس کو ولی بنایا اس کی ولایت کے تحت نہیں ہو۔ ایک بی بی فرماتی وہ جو نفاق کا بیج تھا، قد ظہرت فیکم حسیقۃ النفاق، نفاق کا جو بیج تھا نا تمہارے وجود میں، پیغمبر کے بعد یہ بیج اب ظاہر ہوا ہے۔ ہم کو لوگ کہتے ہیں مسلمان ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بی بی فرما رہی ہے مسلمان کہاں ہیں؟ قد ظہرت فیکم حسیقۃ النفاق، تمہارے دلوں کے اندر نفاق کا بیج تھا، جب تک نبی تھے تمہاری مجال نہ ہوئی، لیکن یوں نبی گئے
وہ جو بیج چھپا ہوا تھا نفاق کا اب سامنے آ گیا، نہیں ہوا۔ اور ایک مثال دوں آپ کو، آپ کبھی توجہ فرمائیں، 23 سال تک نبی اکرم نے تبلیغ رسالت کیا۔ ایک سب سے بڑا پرابلم نبی کو کس سے تھا؟ منافقین سے تھا یا نہیں تھا؟ سورہ منافقون سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے زیادہ پرابلم جو نبی اکرم کو تھا انہی منافقین سے تھا۔ 23 سال تک نبی اکرم کی زندگی جو مشکلات سے دو چار تھی، نہیں منافقین، کفار و مشرکین تو سامنے سے آئے تھے کہ ہم آپ کے دشمن ہیں، لیکن ان منافقین کا کیا کیا جائے، یہ جاتے ساتھ تھے۔ اور پھر اس کے بعد ہوتے ہیں بعض لوگ جو جا کے حوصلہ پست کریں، ارے بڑا سخت ہے، اب کی والے سے تو نہیں جیت پائیں گے، تو جو دو چار آئے ہوں وہ بھی چلے جائیں۔ بات ہے جنگ احد میں آپ جا کر دیکھیے، وہاں سے 7,000 کا لشکر آیا کفار کی جانب سے، بنا پر روایت 6,000 کا، یہاں سے مشکل نبی اکرم کو 1,000 کا لشکر ملا، 301 منافق لے کر بھاگ آیا۔ منافقین نے بڑا پریشان کیا ہے نبی اکرم کو۔ لیکن میں نے تاریخ اسلام میں ایک عجیب چیز دیکھا، نبی اکرم کی زندگی میں منافقین کا ذکر ہے، نبی جب تک ہیں تو منافقین کا ذکر ہے۔ حتیٰ بعض لوگ تو اپنا نام بھی پوچھتے تھے کہ ہمارا نام تو نہیں ہے۔ جب پیغمبر پہ حملہ ہوا تھا اور جب ایک صحابی نے دیکھا تھا کہ ہمارے بارے میں تو نہیں نبی نے فرمایا اور بعض تو علامت بنا لیے تھے کہ جو صحابی تھے نا، یہ جس کی نماز میں چلے جاتے تھے تو یقین ہوتا تھا یہ منافق نہیں ہے، اور اگر یہ کسی کی نماز میں نہ جائیں تو یہ ہو جاتا تھا کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہیں جن کو بجلیوں کے چمکنے کے بعد دیکھ لیا گیا تھا۔ تو یہ فرمایا نہیں، میں بہت آرام سے گزر جا رہا ہوں، آپ سب اہل مجلس ہیں، وہ بجلیاں جب چمکی تھی بعضوں کا چہرہ دیکھا گیا تھا، تو بعض لوگ انتظار بھی کرتے تھے، الگ سے پوچھتے تھے، ان کو ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ہمیں دیکھ نہ لیا ہو۔ تو جب فرمایا تو یہ منافقین تھے۔ لیکن معلوم ہے ایک سچائی آپ کو بتاؤں، نبی اکرم کی شہادت کے بعد منافقین کا کہیں پھر ذکر نہیں ملتا۔ نبی اکرم کی زندگی میں منافقین تھے، سورہ منافقون دلیل ہے یا نہیں ہے؟ اور ہزاروں واقعات اس طرح کے، یہاں نبی اکرم کی شہادت ہوئی، کہیں منافقین کا ذکر ہی نہیں ہے کہ منافقین نے مسلمانوں کو پریشان کیا ہو، حکومت نہ چلنے دی ہو۔ بات واضح ہو جی نہیں؟ یہ ہوا کیا؟ کیا نبی اکرم کے آخری دن میں یہ سارے کے سارے منافقین جو 23 سال تک سچے مسلمان نہیں ہو پائے، وہ آخری رات یہ سچے مسلمان ہو گئے؟ یا آسمان سے کوئی بجلی آئی ہو جس نے سارے منافقین کو ہلاک کر دیا ہو؟ تو ایسا تو واقعہ نہیں ہوا۔ پھر سوال یہی ہے کہ پھر یہ گئے کہاں؟ نبی کی زندگی میں تھے، پھر نبی کے بعد پھر یہ دکھائی نہیں دیے، پھر یہ ملے 25 سال بعد، پتہ نہیں بات واضح نہیں بات ہوئی، پھر یہ ملے 25 سالوں بعد۔ نبی کی زندگی میں تھے، نبی کی زندگی کے بعد کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ اب کیا کہا جائے، یا تو سب مومن ہو گئے یا سب ہلاک ہو گئے، یا یوں کہو جو تھے انہی کے پاس وہ حکومتیں چلی گئی۔ توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ اس کے علاوہ تو نہیں ہے کہ اب کوئی اعتراض نہیں ہے، اب کوئی پرابلم ہے، لیکن پھر حق کی حکومت آتی ہے، پھر وہی لوگ پھر ظاہر۔ بیوی فرماتے ظاہرت فیکم حسیقۃ النفاق، تمہارے وجود میں جو نفاق کا بیج تھا نا وہ ظاہر ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ ظاہر ہو گیا۔ اس کے بعد بیوی فرماتی ہیں وَقَدْ طَلَعَ الشَّيْطَانُ رَأْسَهُ مِنْ مَغْرِزِهِ، شیطان جو اب تک چپ بیٹھے ہوا تھا وہ اپنے سر کو نکال کر اپنی پناہ گاہ سے باہر آ گیا۔ خدا کی قسم یہ وہ جملے ہیں، قَدْ طَلَعَ الشَّيْطَانُ رَأْسَهُ مِنْ مَغْرِزِهِ، شیطان جو اب تک پناہ لیے ہوئے تھا اب وہ شیطان ظاہر ہوا۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ اب اسے لگا کہ ہاں اب اس پوری امت کو جسے نبی نے جہنم کے دہانے سے بچا کر یہاں تک پہنچایا تھا، دوبارہ ولی خدا سے دور کر کے، جو فرما رہے ہیں نہیں، دوبارہ ولی خدا سے دور کر کے اسے دوبارہ جہنم کے دہانے تک پہنچا دیا جائے۔ اور پھر بیوی فرماتی ہیں وَكِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ أُظْهِرُكُمْ،
کتاب خدا جو تمہارے سامنے تھی نا، اس کتاب خدا کا تم نے خیال نہیں کیا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کروں، اگر کوئی انسان قرآن کو پس پشت نہ ڈالے تو وہ علی کے علاوہ کسی کو امام مان ہی نہیں سکتا۔ اگر قرآن کو پس پشت نہ ڈالا جائے نا تو علی کے علاوہ کسی اور کو امام مانا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی جس آیت کو اٹھاؤ فضائل اگر ہیں تو صرف علی کے ہیں۔ جہاں فضائل اٹھاؤ، جناب ابن عباس کی شکایت کی گئی تھی، معلوم ہے؟ امیر شام سے کسی نے شکایت کیا کہ ابن عباس قرآن کا درس نہیں دیتے، فضائل علی بیان کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہماری حکومت میں تو نام علی رکھنا جرم ہے۔ خدا کی قسم، علی مظلوم اول عالم ہے، وہ ذات جس پر انبیاء قربان ہوتے ہیں، اس علی پر سب و شتم کیا گیا، نہیں کیا گیا۔ آپ 70,000 ممبروں پہ سے آپ جائیں، جب مولا کا زیارت نامہ پڑھیں نا، خدا کی قسم نجف میں جب یہ جملہ میں پڑھتا ہوں میری آنکھوں سے، السلام علیکہ ایھا اول المظلوم، السلام علیکہ اول المظلوم، سلام و علی جو سب سے پہلے اور سب سے بڑے مظلوم آپ ہو۔ یہ معنی عجیب ہے، سب و شتم ہوتے رہے 70,000 ممبروں سے۔ حتیٰ روایت میں ملتا ہے کسی نے ابن عباس کو کہا کہ کچھ لوگ علی پر سب و شتم کر رہے ہیں، علی کو برا بھلا کر رہے ہیں، علی کو گالی بک رہے ہیں۔ ابن عباس کی آخری عمر میں آنکھ تھوڑا کمزور ہو گئی تھی، انہوں نے کہا مجھے لے کر چلو ان لوگوں کے پاس جو لوگ علی پہ سب و شتم کر رہے ہیں۔ ابن عباس آئے، ابن عباس نے جو جملے پڑھے بڑے لطیف ہیں۔ ابن عباس نے کہا ایکم الصاب اللہ، تم میں سے خدا کو گالی کون بک رہا تھا؟ تم میں سے خدا کو برا بھلا کون کہہ رہا تھا؟ کہا نہیں معاذ اللہ، کیسی بات کرو ابن عباس، من سب اللہ فقد اشرک، اگر کوئی خدا کو برا بھلا کہے تو وہ مشرک ہے۔ ابن عباس نے سوال بدل دیا، ایکم الساب رسول اللہ، تم میں سے رسول کو گالی کون بک رہا تھا؟ تم میں سے رسول کو گالی کون بک رہا تھا، برا بھلا کون کہہ رہا تھا؟ کہا معاذ اللہ، ہم رسول کو گالی بکیں گے۔ من سب نبیا فقد کفر، جو نبی کو برا بھلا کہے وہ کافر ہے۔ دو چیزیں ابن عباس نے قبول کروائی، علی والے ایسے ہوتے توجہ فرمانا کہ جو خدا کو برا بھلا کہے وہ مشرک، جو رسول کو برا بھلا کہے کافر۔ یہ آپ نے خود قبول کیا۔ میں نے کل بھی عرض کیا نا، جادلہم باللتی ہے احسن، بات کرنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس تو اتنی دلیلیں ہیں، آپ کو ضرورت تھوڑی نہیں گالی بکنے کی۔ گالیاں عاجز لوگ بکتے ہیں، کمزور لوگ بکتے ہیں، ابناء الدلیل گالی نہیں بکتے، وہ قرآن سے آیت لاتے ہیں، پتہ نہیں بات ہے، وہ روایات لاتے ہیں۔ آپ کے پاس روایات کم ہے، آپ کے پاس آیات کم ہے۔ استدلال دیکھیے، ایکم الصاب اللہ، تم میں سے خدا کو برا کون کہہ رہا تھا؟ ایکم الصاب رسول اللہ، تم میں سے رسول کو کون برا کہہ رہا تھا؟ کماں اللہ فقد کفرا واشرکا، ہم مشرک ہو جائیں اور کافر ہو جائیں اگر ہم نے خدا کو کہا۔ سوال بدلا، وَأَيُّكُمُ الصَّابُ عَلِيٌّ، تم میں سے علی کو کون برا بھلا کہہ رہا تھا؟ سوال کے مرحلے دیکھیے، خدا سے شروع ہوا، رسول پہ آیا، کہا نام قد فعل ذلک، ہاں یہ کام تو ہم کر رہے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں لقد سمعت عن رسول اللہ بہذہ الاذنین، میں نے اپنے ان دو کانوں سے رسول سے سنا ہے، اور اگر جھوٹ بولوں تو قوت سماعت چلی جائے۔ میں نے ان دو کانوں سے سنا ہے، من سب علیًا
فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ۔ جو علی کو برا کہے وہ نبی کو برا کہتا ہے، جو نبی کو برا کہے وہ خدا کو برا کہتا ہے۔ اب مطلب سمجھے، پہلے قبول کروایا کہ تم اپنے عقیدے کے لحاظ سے مشرک بھی ہو، کافر بھی ہو، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کافر ہو، تم نے خود قبول کیا کہ تم کافر بھی ہو، مشرک بھی ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تم نے خود قبول کیا، تم نے خود قبول کیا، تم مشرک بھی ہو، کافر بھی ہو، چونکہ تم علی کو برا کہتے ہو۔ دیکھیں میں نے عرض کیا قد اظہر کتاب اللہ، تم نے کیا کیا؟ کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا، کیونکہ اگر کتاب خدا کسی کے سامنے ہونا وہ علی کے علاوہ کس کو مانے گا؟ آپ نعرہ بلند کرو کتاب خدا کافی ہونے کا، لیکن کتاب خدا اگر زندگی میں آئے گی تو علی کے علاوہ کوئی اور مولا نظر نہیں آئے گا۔ قرآن بات آتے نہیں، اگر قرآن کسی کے ذہن میں ہے تو وہ علی کے علاوہ مولا کس کو مان سکتا ہے؟ کیونکہ قرآن کی کس آیت کو آپ اٹھائیں گے؟ ابن عباس سے، وقت میرا تمام ہو گیا، ابن عباس سے کہا کہ تم قصیدہ علی پڑھتے ہو، قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا میں کب قصیدہ علی پڑھتا ہوں، میں تو قرآن کی آیت بتاتا ہوں۔ اب دیکھیں دشمن علی کا سب سے بڑا ابن عباس سے کہہ رہا ہے تم قرآن کے بہانے علی کا قصیدہ پڑھتے ہو۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا یہ آیتیں ہیں، میں ان کی تفسیر کرتا ہوں۔ کہا کون سی آیت؟ کہا یہ آیت جب میں پڑھتا ہوں انما انت منذر ولکل قوم ہاد، یہ رسول آپ منذر ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ تو جب میں اس آیت کو لوگوں کو پڑھ کے بتاتا ہوں تو لوگ پوچھتے ہیں منذر کا معنی تو ہم جانتے ہیں، رسول ہے۔ منذر کا معنی تو معلوم ہے، رسول ہے۔ یہ ہادی کون ہے؟ اب جب یہ ہادی کون ہے، میں اگر کہوں علی ہے تو سچ ہے، اور علی کے علاوہ کسی اور کو کہوں تو جھوٹ ہے۔ یہ کہتا ہے یہی آیت تم کو قرآن میں ملی ہے، بہت سی آیتیں قرآن میں کوئی اور پڑھو، ضروری ہے وہی آیت جو فضیلت علی میں۔ کون سی آیت پڑھوں؟ جب میں پڑھتا ہوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو جو فرما رہے ہیں جب یہ آیت میں پڑھتا ہوں تو لوگ پوچھتے ہیں یہ کون ہے اہل البیت؟ تو مجھے کہنا پڑتا ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا، تو جو فرما رہے ہیں کون سی آیت پڑھی جائے قرآن کی جہاں پر ذکر علی نہ ہو؟ کہ یہ آیت پڑھتا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں، میں بتاتا ہوں کہ اہل بیت سے مراد یہ کہ کوئی اور آیت پڑھا کرو، یہی ملی ہے آیت۔ کہ میں پڑھتا ہوں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، تو لوگ پوچھتے ہیں وہ کون سا حکم تھا جسے نہ پہنچانے پہ رسول کو کہا گیا کہ کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا؟ اب میں کیا بتاؤں؟ نماز بتاؤں؟ روزہ بتاؤں؟ میں یہی کہتا ہوں وہ ولایت علی تھی۔ تو جو فرما رہے ہیں میں بتاؤں تو کیا بتاؤں؟ لوگ پوچھتے ہیں، پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے؟ آج کے زمانے کا مسلمان نہیں پوچھتا نا، لیکن تھوڑا تعصب کی عینک اتار کے اسے بھی سوچنا چاہیے نا کہ بھائی وہ کون سا حکم تھا جسے نہ پہنچانے پر رسول کی 23 سال رسالت بے معنی ہو رہی تھی؟ نہیں پوچھتے۔ کہ میں یہ آیت جب بتاتا ہوں تو یہ معنی بتانا پڑتا ہے، کہ اس کے علاوہ کوئی آیت پڑھو۔ کہ پھر میں پڑھتا ہوں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو پھر لوگ پوچھتے ہیں وہ دن بتاتے چلو جس دن دین کامل ہوا تھا۔ اب اگر میں لوگوں کو بتاؤں کہ وہ غدیر کا دن تھا، اب اگر میں لوگوں کو بتاؤں کہ وہ غدیر کا دن تھا تبھی تو سچ ہے۔ کہا نہیں نہیں یہی آیت نہیں ملی ہے، اور آیت پڑھو۔ کہ میں آئے مباہلہ پڑھتا ہوں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا، تو لوگ سوال کرتے یہ نفس رسول کون تھا؟ تو تم بتاؤ میں کس کا نام لوں؟ کہا کوئی اور آیت پڑھو۔ ابھی ابن عباس نے کہا تم کوئی آیت پڑھو، ہم تو پڑھ چکے۔ اب آپ غور کریے گا، وقت تھوڑا 2-4 منٹ زیادہ ہو گئے، میں چاہ رہا تھا اس کو ختم کر دوں۔ اب کوئی اور آیت پڑھو، اب دشمن آیت پڑھے گا
ڈھونڈ کے لانا پڑے گا نا ایسی آیت. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. یہ آیت پڑھا کرو. اس آیت میں علی کے فضائل نہیں مل پائیں گے. کا اتفاق سے جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو مدینے کا وہ زلزلہ یاد آتا ہے جب نبی کے بعد زلزلہ آیا, پورا مدینہ علی کے گھر گیا, وہاں علی آئے, تجھے ابو تراب کہہ رہا ہے. وہ کون سی آیت ہے قرآن کی؟ خدا کی قسم قرآن کی کوئی آیت قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جہاں علی کا ذکر نہ ہو. لہذا میں نے عرض کیا قرآن پڑھو. قرآن پڑھو گے تو پتہ چلے گا مولا کون ہو سکتا ہے. قرآن کی آیتوں میں تدبر کرو, قرآن کی آیتوں میں غور کرو. دعویٰ کرنے دیجئے لوگوں کو کہ ہمارے پاس قرآن ہے. قرآن میں صرف علی ہے, قرآن میں صرف ولایت ہے. وہ تمام چیزیں وہاں پر موجود تھیں. اور خدا کی قسم آپ غور کریے نا, پھر نے کہا بھی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جب تک قرآن رہے گا تو کام تو یہ کرنا پڑے گا کہ قرآن کو ختم کرنا پڑے گا. تو پھر قرآن کو ختم کرنے کے لیے شام سے ایک نعرہ اٹھا. آپ معمولی نہ سمجھیے کہ وہ ایسے ہی ایک شرابی نے نعرہ بلند کیا تھا. نہیں, وہ ایک مشن کے تحت تھا کہ جب تک قرآن ہے اہل بیت کے ذکر کو ختم نہیں کیا جا سکتا. تو کیا کہا گیا آپ کو یاد ہے وہ فلا خبر جاء ولا وحی نزل. نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی آئی تھی. لعبت ہاشم بالملک, بنی ہاشم نے دولت کے لیے حکومت کے لیے ڈھونگ رچا تھا. توجہ فرما رہے ہیں, چونکہ قرآن کو ختم کر دیں گے, قرآن کا اعتبار ختم کر دیں گے تو فضائل علی کو روک سکتے ہیں. لیکن انہیں پتہ نہیں تھا علی کا ایک بیٹا حسین ہے. تم آواز دو گے فلا خبر جاء ولا وحی نزل, تو وہ نو کے نیزہ پہ جا کے قرآن سنا کے بتائے گا نہیں قرآن بھی تھا, آیتیں بھی تھی, وہ تمام چیزیں. اس طرح دین پہنچا ہے. خدا کی قسم صدیقہ طاہرہ کہ خطبے کو وضاحت کیا جائے. ظہرت فیکم حسیقۃ النفاق, منافق تھے تم, وہ بیج ابھر کے سامنے آ گئی. تم منافق تھے, تم نے قرآن خدا جو تمہارے سامنے تھا, تمہیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں تھی. امورہ ظاہرہ, یہ قرآن ظاہر تھا, قرآن لے لو, تمہیں علی کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آئے گا. تم نے قرآن کو پتہ پشت ڈالا تو نہ جانے کن کے پیچھے جا. لیکن ہاں, اس ولایت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے سختیاں بہت ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, کوئی پھول نہیں بچھائے گا جب آپ پیغام ولایت پہنچاؤ گے. انتظار مت کرو کہ یہاں آپ پیغام ولایت پہنچاؤ گے وہاں آپ کے راستوں پہ پھول بچھائے جائیں گے. نہیں, یہ ہوا ہے, ہمیشہ ہوا ہے. صدیقہ طاہرہ پیغام ولایت کو پہنچانے کے لیے اٹھیں تو پھر بہت سی قربانیاں دینی پڑیں. شب جمعہ ہے, اپنے وقت کے امام کو یاد کرو اور امام وقت کو بی بی زہرا کا پرسا دو. خدا کی قسم بڑا سخت ہے, بڑا سخت ہے. میں ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں, بہت دیر مصائب نہیں پڑھوں گا, تھوڑا سا تصور کریے گا. ایک خاتون اگر بیمار ہو جائے نا اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں تو اس خاتون کو اپنی فکر نہیں ہوتی, ہر لمحہ اسے فکر ہوتی ہے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. لہذا جب وہ نماز میں خدا کے حضور میں آئے گی نا, یہی کہے کہ میرے اللہ مجھے اس وقت تک حیات دینا جب تک کہ میرے بچے بڑے نہیں ہو جاتے. اور اگر بیٹیاں ہوں نا تو ماں ہر لمحہ یہی دعا کرتی, میرے اللہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیٹیوں کا کیا ہوگا. لیکن ایک ماں ہے مدینے میں, جب بھی مصلی بچھاتی ہے ایک جملہ کہتی, الہی عجل وفاتی, اے میرے اللہ زہرا کی موت کو جلد قرار دے. الہی عجل وفاتی, اے میرے اللہ زہرا کی موت کو جلد قرار دے. میں اس جملے کا معنی نہیں سمجھ پاتا,
بیوی موت کی دعا کر رہی ہو، بچے چھوٹے ہیں، کس وجہ سے، کیا ریزن رہا ہوگا؟ ایام عزائے فاطمی نا غور کرو، وہ کون سا ریزن تھا جس کی وجہ سے یہ دعا کر؟ دیکھیں ظلم بہت ہوا، ظلم تو اتنا ہوا کہ امام حسن خود نقل فرماتے ہیں جب رات کو ہم اٹھتے تھے نا تو ہماری والدہ لیٹی نہیں رہتی تھی، ٹیک لگا کے بیٹھی رہتی تھی۔ کسی نے کہا مولا کیوں سوتی کیوں نہیں تھی؟ کہا اگر ایک کروٹ سوئے تو وہ بازو نہیں سونے دیتا تھا، اگر دوسری کروٹ سوئے تو ٹوٹی پسلیاں نہیں۔ ایک ایک سانس، یہ 75 اور 95 دن خدا کی قسم ایک ایک سانس زہرا کے لیے موت کے برابر تھا۔ پسلیاں ٹوٹ جائیں نا اس کے بعد انسان سانس نہیں لی جاتی۔ مجھے نہیں پتا یہ بی بی کیسے جی رہی تھی، رونا بھی نہیں تھا، زخم کو چھپانا بھی تھا۔ یہ نمازوں میں دعا کیوں ہے موت کی؟ کس وجہ سے دعا ہے؟ پسلیوں کا درد ستا رہا ہے، بازوؤں کا ورم ستا رہا ہے، یہ سارے زخم بہت بڑے تھے خدا کی قسم، لیکن زہرا وہ ذات نہیں ہے جو موت کی دعا اپنے لیے کرے۔ بی بی نے اس کی وجہ خود بتائی، جب ایک وقت آیا علی مرتضیٰ کے زانوں پر بی بی کا سر تھا، بی بی رو رہی تھی، علی مرتضیٰ بھی رو رہے تھے۔ ایک مرتبہ مولا نے پوچھا اے زہرا رو کیوں رہی ہے؟ فرمایا یا علی مجھے غم ہے، میرے بعد آپ کا کیا ہوگا؟ زہرا کے غم کا نام مظلومیت علی ہے، پسلیوں کا درد بڑا ہے، لیکن زہرا کو جو غم ستاتا ہے وہ علی کی مظلومیت ہے۔ اس کی وجہ ہے خدا کی قسم جب علی آتے ہیں نا گھر میں تو ایک جملہ کہتی ہیں یا علی۔ دیکھیں جس بیوی کی پسلیاں ٹوٹی ہو نا، جس بیوی سے سانس نہیں لی جاتی ہو نا، وہ اپنے درد بیان کرے گی نا، لیکن اس وقت بھی اپنا درد نہیں، فقط ایک جملہ کہتی یا علی میں نے سنا ہے کہ تمہیں لوگ سلام نہیں کرتے۔ دیکھو زہرا کا غم کیا ہے، زہرا کا غم علی کی مظلومیت ہے۔ یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ فرمایا بی بی یہی نہیں ہے، علی لوگوں کو سلام کرتا ہے، لوگ علی کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ زہرا کا یہ غم ہے، خدا کی قسم یہی غم ہے جو زہرا کو برداشت نہیں ہے۔ اسی لیے تو روایت میں ملتا ہے جناب زہرا جب حضرت علی کو گریہ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی نا اس آخری وقت میں، علی کے آنسوؤں کو لے کر اپنے جسم اطہر پہ پوچھنا شروع کیا، علی کے آنسوؤں کو پوچھتی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا بی بی یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا علی میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ مظلوم کے آنسو پوچھ لیا کرو۔ اے علی میں نے تجھ سے بڑا مظلوم نہیں دیکھا، اب سمجھ گئے نا علی نے کیوں کہا تھا جا کر قبر زہرا پر اے میرے اللہ علی زہرا کی شہادت کے بعد اب میری عمر زیادہ نہ رہے، علی زہرا کے بعد زندہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضاً بقضائه وتسلیما لأمره۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، ہم میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما، حاضرین سے بانیان سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ،
ہم سب کو حج زیارات سے مشرف فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، ہم سب کی قسمت میں زیارت جنت البقیع مقرر فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ معبود تجھے بی بی زہرا و جناب زینب سلام اللہ علیہما کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ ام فروا بنت توقیر حسین، مرحومہ صفدری بیگم بنت سید محمد وکیل اعظمی، مرحومہ فخر النساء بیگم بنت محسن رضا، مرحوم سید محمد وکیل ابن سید علی نقی، مرحوم سید محمد محسن ابن سید محمد احسن، مرحوم سید توقیر حسین ابن محمد شبیر حسین، مرحوم سید جاوید رضا ابن علی اطہر و جملہ مومنین و مومنات اور اپنے والدین کی روح کے ساتھ۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد